اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا خوف۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ با جماعت اہل سنت انبیاء کے علاوہ دنیا کے تمام آدمیوں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بنایا، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری بھی دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ان سب کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے ہیں کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا لیتے، تو کبھی فرماتے ہیں کہ میں کسی مومن کے بدن کا ایک بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے کہ تو کھاتا بھی ہے، تو پیتا بھی ہے، تو درختوں کے سایوں میں پھرتا بھی ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کاش ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسے ہوتے۔ ربیہ سلمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق میں کچھ بات بڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ جو ہے وہ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا، انہوں نے آ کے مجھ سے فرمایا کہ آپ بھی جو ہے مجھے الفاظ کہہ دیں تاکہ آپ کا جو بدلہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے کہا کہ یا تو یہ الفاظ کہہ لو ورنہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی الفاظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خود ہی بتا رہے ہیں، آپ جو ہے نا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کی شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ ابوبکر صدیق ہیں۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، اور ان کا خوف گوئی سے اللہ تعالیٰ مجھ سے سخت ناراض ہو جائیں گے۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات میں تردد تو دیکھیے۔ اس کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ یہ ہے اللہ کا خوف۔ ایک معمولی سی ہم کلامی میں ایک ایسا الفاظ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا، ان کو اس قدر خوف تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلے کا اس قدر غور و فکر تھا، انہوں نے اس قدر اہتمام کیا۔ اول تو خود درخواست کی کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے یہ الفاظ کہہ دیا، مجھے اس کی معافی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بدلہ لیں۔ آج ہم سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، جس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ روز محشر ہمیں ان کا حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم کسی کے حق کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، کسی کو بلا وجہ گالیاں دے دیتے ہیں۔ الفاظ تو دور کی بات ہے، یہاں تو ایک الفاظ کے لیے اپنی زندگی کی ساری محنتیں ضائع ہو رہی ہیں، بڑی مشقتیں کر رہے ہیں ایک الفاظ کے لیے۔ آج ہم ایک دوسرے کو بڑی بڑی گالیاں دے دیتے ہیں، بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے یہ نہیں ہو رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس دوست کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔